انڈیا کو اپریشیٹ کیا گیا یا ان کی افواج کے ماتھے چومے گئے، تو اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ان کا مورال جو ہے وہ آج تک جو ہے وہ گرا نہیں ہے۔ اللہ کرم اللہ کا۔ اچھا سر، پہلے مجھے بتائیں کرتے ہیں آپ دونوں؟ میں لاء کر رہا ہوں یونیورسٹی آف لنڈن سے۔ آپ؟ میں اکنامکس کر رہا ہوں پنجاب یونیورسٹی سے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، آج میں جس ٹاپک پہ ویڈیو ریکارڈ کرنے جا وہ یہ کہ آپ کو پتہ ہے جیسے کہ زلزلہ آیا تھا 7.85 ترکیہ کے اندر، ترکیہ کی یہ ہیلپ کرنے کے لیے سب سے پہلے گیا انڈیا، پھر ہماری یہاں پہ آرمی شباز شریف پرائم منسٹر انہوں نے ہماری آرمی کو بھیجا وہاں پہ۔ ٹھیک ہے، آج یہ نیوز یہ آ رہی ہے کہ ان کی جو آرمی ہے نا، ان کی جو ترکی کی عوام ہے وہ باہر نکل کے ان کو مطلب پیار کر رہی ہے اور ان کو چوم رہی ہے، ان کو کہہ رہی ہے کہ یہ ملک نے سب سے پہلے ہماری ہیلپ کی ہے، اور ان کے جو پرائم منسٹر مودی وہ بہت اچھے ہیں، انہوں نے سب سے پہلے ہماری ہیلپ کی ہے مشکل وقت پہ۔ اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی، کوئی بھی مشکل وقت آتا ہے، قدرتی آفات آتی ہیں، تو سب سے پہلے جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ پاکستان جو ہے وہ سب سے آگے ہوتا ہے۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے، یہاں پہ میں یہ کہتا چلوں کہ انڈیا کو اپریشیٹ کیا گیا یا ان کی افواج کے ماتھے چومے گئے، تو اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ان کا مورال جو ہے وہ آج تک جو ہے وہ گرا نہیں ہے۔ ان کی معیشت جو ہے وہ اسٹرانگ ہے، مضبوط ہے، وہ اس پہ اپنی معیشت پر جو ہے نا وہ انحصار کرتے ہیں۔ جبکہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری حکومت بدلی، ہماری نئی حکومت آئی، حکومت نے بہت کوشش کی کہ ہماری معیشت کو بچایا جائے، لیکن ہم ابھی تک جو ہے نا وہ بالکل اس معاملے میں ناکام رہے ہیں۔ تو جب تک ہماری معیشت کمزور ہوگی، جب تک ہم ڈیفالٹ رہیں گے، خدا نخواستہ میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے والا ہے، تو اللہ نہ کرے کہ اگر ہم ڈیفالٹ ہو جاتے ہیں تو جو حالات ہمارے پاس اب ہیں، یہ ہم اس سے بھی برے حالاتوں میں چلے جائیں گے، کوئی بھی ہمارا ساتھ نہیں دے گا، چاہے ہم فرنٹ فٹ پہ جا کے کسی کے لیے جان بھی دے دیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے نا وہ ہمیں اپنی معیشت پہ کام کرنا ہے۔ ہمارے وزراء اعظم جو ہیں اور ہمارے وزیر مشیر جو ہیں، ان کو یہ سوچنا ہوگا کہ ہمیں اپنی قدر اور عزت کیسے کروانی ہے۔ ہر جگہ پہ جا کے چندے مانگنے اور یہ چیز اب ہمیں چھوڑنی ہوگی، ہمیں اپنی معیشت پہ انحصار کرنا ہوگا، تبھی تو ہمارے بھی ماتھے چومے جائیں گے۔ اور یاد رکھیں، ماتھے انہی کے چومے جاتے ہیں جن کی اپنی کو عزت ہوتی ہے، جن کی توقیر ہوتی ہے۔ ہماری عزت کوئی نہیں ہے تو ہمارے ماتھے۔ جیسے کہ ابھی تو ترکی ہم شروع سے کہتے ہیں، بچپن جن سے جب ہم سب مطلب ہمیں جو پتہ چلا ہے، بچپن سے بتایا گیا کہ ترکی ہمارا بہت اچھا دوست ہے، مگر ترکی اب کہہ رہا جی انڈیا ہمارا بہت ہی اچھا دوست ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے ہماری امداد کی، انہوں نے وہاں پہ ہاسپٹل بنائے ارجنٹ انہوں نے ہاسپٹل میں، انہوں نے میڈیسن اتنی بڑی مقدار میں میڈیسن بھیج دی، انہوں نے اپنے سینئر ڈاکٹرز جو یہاں سینئر انہوں نے وہاں بھجوا دی، اپنی آرمیز فیمیل میل انہوں نے بھجوا دی وہاں پہ۔ انہوں نے اس آپریشن میں انہوں نے بہت اسپیڈ سے کام کیا ہے، ٹھیک ہے، جس پہ ترکی کے صدر نے بھی یہ بولا کہ مجھے بہت خوشی ہے کہ انڈیا ہمارا دوست بن گیا ہے، کیونکہ ہمیں مشکل وقت میں اس نے پہلے ساتھ دیا۔ مقصد کہنے کا آپ کو کہ ہماری بھی تو آرمی گئی تھی، وہ کہاں پہ گئی؟ ہماری آرمی جب گئی ہے، ہماری آرمی نے اس حد تک جا کے جو ہے وہ اقدامات نہیں کیے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ہمارا لاس یہ تھا کہ ہماری آرمی کے پاس جو تھا اس نے دے دیا۔ ہمیں آرمی کے ساتھ یکجا ہونا چاہیے تھا۔ جب ہماری آرمی جا رہی تھی، ہمیں باہر نکل کے بلڈ بینک دینے چاہیے تھے، ہمیں خون کے احتیاط کرنے چاہیے تھے، اس کے علاوہ ہمیں ڈونیٹس کرنا چاہیے تھا، چیریٹی دینی چاہیے تھی، میڈیسنز لے کے دینی چاہیے تھی۔ اس میں ہمارا بحیثیت قوم بہت بڑا کردار ہے۔ ہماری آرمی کی قدر اس وقت ہوگی جب ہم اپنی آرمی کی قدر کریں گے۔ تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے تقریباً 8-9 ماہ سے جو ہے وہ آرمی کا مورال جس طرح گرایا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت قوم کوئی بھی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی، کوئی بھی آپ کی قدر اس وقت تک نہیں کرے گا جب تک آپ اپنی آرمی کے ساتھ فیئر نہیں ہیں۔ تو ہم اپنی آرمی کے ساتھ جب فیئر نہیں ہیں تو ہم کسی سے کیسے شکوہ کر سکتے ہیں کہ اس نے ہماری آرمی کی قدر اور عزت نہیں کی؟ چلے مجھے یہ بتائیں، اگر ہم شروع سے کہتے ترکیہ دو، اب ترکیہ کہاں پہ جا رہا ہے؟ ترکیہ نے لاسٹ ٹائم ہمارے پرائم منسٹر نے بولا کہ میں آپ کے ملک میں آ رہا ہوں، مگر انہوں نے وہاں سے ان کو بیک اینڈ میسج دیا، مطلب وہ اٹھایا ایسا گیا کہ سلیپنگ کے حساب سے، انسلٹ کے حساب سے اٹھایا گیا اس چیز کو کہ پرائم منسٹر نے گئے تو انہوں نے آگے سلیپنگ دی ترکی نے، انہوں نے بہت ہی غلط جواب دیا، انہوں نے ہی بولا کہ آپ نہ ہو ملک میں ہماری مشکلیں میں اضافہ کرنے، ٹھیک ہے، انہوں نے انسلٹ کر دیا آگے سے۔ اس کو ہم انسلٹ تو نہیں کہہ سکتے۔ دیکھیں، ہم اپنے اوپر اگر یہ بات کریں تو ہم لوگ اگر کسی مشکل میں آئے تو ہم یہی دیکھیں گے کہ یار ہمارے پاس آنے والا مہمان جو ہے وہ اگر آج نہ آئے تو بہتر ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟
کیونکہ ہم لوگ جب اسے آ کے پروٹوکول نہیں دیں گے, عزت نہیں دیں گے, تو وہ بھی ایک سلیپنگ ہوگی. تو اسے بہتر ہے کہ ہم اسے کہہ دیں گے یار ابھی آپ نہ آؤ, کیونکہ آپ دیکھیں کتنا بڑا سانحہ ہو گیا, ہزاروں جانیں چلی گئیں, ملک جو ہے وہ تباہ ہو گیا. ان کے میں اگر یہ کہوں تو بجا نہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک اتنی بڑی آفت بھیج دی کہ انہیں اب دوبارہ کھڑا ہونے کے لیے جو ہے نا وہ سالوں لگ جائیں گے. لیکن وہ قوم کھڑی ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے حکمرانوں کے ساتھ, اپنی قوم کے ساتھ جو ہے نا وہ یکجا ہیں. آپ کو پتہ ہے ان کے جو حکمران ہیں صدر ترکی کے, جن کو دنیا میں پہلے نمبر پہ ہیں وہ, ٹھیک ہے, انہوں نے جتنی اپنے پاس ان کی اپنی انکم سی, جتنا ان کے اپنا بینک میں سارا اپنی عوام کو دے دیا. جی بالکل. اور انہوں نے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ جہاں بھی آپ رہنا چاہتے ہیں 1 سال تک آپ رہ لیں, ہم آپ کو جو ہے وہ رینٹ بھی ادا کریں گے اور آپ کو گھر بھی بنا کے دیں گے, جو کہ بہت اچھا اقدام ہے ان کا. اور ہمارے وزیر اعظم کی جہاں تک بات تھی جانے کی, میں سمجھتا ہوں انہیں اس لمحے میں جا کے جو ہے وہ یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی کہ میں دورہ کر رہا ہوں ترکیہ کا. دورہ کرنے سے جو ہے وہ مسائل حل نہیں ہوتے, مسائل حل ہوتے مدد کرنے سے. اب وہ انہوں نے یہی بولا کہ آپ نے ہیلپ کرنی وہاں سے ہیلپ کر دیں. جی آپ یہاں سے ڈونیٹ بھیجیں انہیں, جس چیز کی انہیں ضرورت ہے, پیسے کی ضرورت ہے, خون کی ضرورت ہے, انہیں ادویات کی ضرورت ہے, آپ وہ بھیجیں, بجائے اس کے کہ آپ جا کے وہاں کہیں جی ہمیں پروٹوکول ملنا چاہیے, ہمیں پروٹوکول. اب وہ بیچارہ صدر آپ کو پروٹوکول دے کے اپنی عوام کو سہارا دے, اگر وہ پروٹوکول دینے کے چکر میں اس کی عوام اس کے خلاف ہو جائے گی. اور لمحہ وہاں پہ صف ماتم بچھی ہوئی ہے نا, تو صف ماتم جب بچھی ہو تو ہمیں خود سوچنا چاہیے. کسی کے گھر میں صف ماتم بچھی ہو اور آپ اس کا جو ہے وہ جا کے دورہ کرتے پھریں صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ اچھا کیسے ہوا تھا, کیوں ہوا تھا, اس کے غم میں برابر کے شریک. ٹھیک ہے, مجھے بتایا, اب لاسٹ پوچھوں گا آپ سے, مجھے یہ بتایا آپ ان کی ترکیہ کی عوام نے جب باہر نکل کے انہیں چوما پیار کیا ہے, ان کی آرمی کو گلے لگایا ہے, ان کی فیمیلز کو, جو مجھے خود ہی مجھے خوشی آئی, کیونکہ میں نے دیکھی, مجھے خوشی ہوئی ہے دیکھ کے, کیونکہ اپریشیٹ کرنا چاہیے. انہوں نے آگے سے یہ بولا ہے کہ اگر آپ نے سبق لینا ہو تو انڈیا کی جو پرائم منسٹر مودی ہے ان سے لو, ان کی آرمی سے لو. انہوں نے آگے سے رپلائی دیا ہے, اس پہ کیا کہیں گے؟ انہوں نے آگے سے یہ میسج دیا ہے. میسیج انہوں نے یہ دیا ہے, میں اس کو اس سینس میں لے سکتا ہوں کہ دیکھیں انڈیا نے جو اس وقت قدم اٹھایا ہے وہ انتہائی جو ہے نا وہ اہم قدم تھا, اور میں اس کو جو ہے وہ اپریشیٹ بھی کرتا ہوں, کیونکہ انڈیا نے یہ سوچے بغیر کہ یہ مسلمان ملک ہے اور اس کے اندر تباہی آئی ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو یہ چیزیں چھوڑ کے ان کے وزیر اعظم نے یا ان کی فوج نے اگر فرنٹ فٹ پہ آ کے مسلمانوں کی مدد کی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوشائن بات ہے. اور ہم اگر اس کو اس تناظر میں بھی دیکھیں کہ اگر اسی طرح ہمارے تعلقات ٹھیک ہوتے رہے تو انشاءاللہ ہم مل کر ایک اچھا جو ہے وہ نظام بھی رائج کر سکیں گے, اور جو ہماری مشکلات ہیں ہم ان سے بھی چھٹکارا حاصل کریں گے. لیکن سب سے پہلے ہمیں تناسب سے, رنگ و نسل سے, ذات پات سے, فرقہ بندی سے اور مذاہب سے بالاتر ہو کے سوچنا ہوگا. ٹھیک ہے, اب مجھے آپ کوئی میسج دیں گے لاسٹ میں, عوام آپ کو دیکھ رہی ہے. جی میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہم جس طرح کہ میں نے اپنی تمام بات کاٹتا ہوں, تھوڑی بات کٹی ہے. 2005 میں جب زلزلہ آیا تھا تب تو آپ کو پتہ ہی ہوگا زلزلہ جب آئے گا, تو میں خود اسکول میں پڑھتا تھا. جب زلزلہ آیا سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے یہاں پہ بھی انڈیا نے آگے پہلے مدد کی تھی پاکستان کی, جو انہوں نے اسپیڈ ٹو اسپیڈ کام کیا تھا یہاں پہ بھی. اس کی وجہ یہی ہے نا کہ میں نے پہلے بات کیا کہ ان کی معیشت جو ہے وہ اسٹرانگ ہے, ان کی عوام اسٹرانگ ہے. اس ٹائم تو معیشت ان کی اتنی اسٹرانگ نہیں, ہماری اسٹرانگ ہوتی ہے اس ٹائم. ہماری معیشت آج تک 75 سالوں میں اسٹرانگ ہو ہی نہیں سکی. اچھا, ہمیں تو یہ بس سمجھ لیں کہ یہی بتایا جا رہا تھا, آج $1 ارب آ گئے ہیں تو کل 20 ارب تھے, آج 5 ارب رہ گئے ہیں تو کل 25 ارب تھے. ہم تو ان ڈالروں کے چکر میں جو ہے نا آج تک رہے ہیں کہ جی کس پرائم منسٹر نے کتنے ڈالر نکال لیے. ہم نے تو یہ سوچا ہی نہیں ہے کہ ہمیں. آپ کیا کہیں گے بھائی, ہنس رہے ہیں دیکھ کے. میں بھائی کی یہ ڈالرز کی بات پر ایگری کرتا ہوں کہ آج کل باقی ڈالرز کو زیادہ امپورٹنس دی جا رہی ہے. انسان کی کوئی نہیں, انسان کی بالکل قدر ہی نہیں ہے اس دنیا میں. ڈالر جس ٹائم آگے ڈالر پھینکے انسان آپ کے پیچھے. ہاں یہ بات بھائی بات صحیح کہہ رہے ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے, انسان کی قدر بہت زیادہ ہے. آپ یہ نہ کریں کہ آنے والی حکومت کا پچھلی حکومت چور تھی اور موجودہ حکومت چلی جائے تو دوسری آنے والی کہ وہ چور تھی. بھائی چور چکوں کے جو رولے ہیں وہ چھوڑ دیں. اب ملک کے ساتھ ایک ایمانداری کے ساتھ چل پڑیں. ہر لیڈر نے جو بھی ہوا جیسا ہوا بھول جائیں, پاسٹ جو ہے اسے بھول جانا چاہیے, آنے والا کل جو ہے وہ آپ کا مثبت ہونا چاہیے. میسج دیں گے آپ؟ جی میں عوام کو یہی کہوں گا کہ آپ اپنی فوج کے ساتھ جو ہے وہ انڈین عوام بھی ہے دیکھ رہی ہے. میں بتاتا ہوں کون کون سے عوام, انڈین, پاکستان, افغانستان, تینوں آپ کو دیکھ رہے ہیں.
वो आपको तीनों देखने हैं, आपने मैसेज वो तीनों देख लेंगे मैसेज। मैं यही कहूँगा तीनों अक़वाम को कि अपनी आर्मी के साथ जो है ना वो मोहब्बत करें, उनसे शफ़क़त के साथ पेश आएँ। अगर आप उनकी इज़्ज़त करेंगे तो दुनिया उनकी इज़्ज़त करेगी, अगर आप उनकी इज़्ज़त नहीं करेंगे तो दुनिया उनकी इज़्ज़त नहीं करेगी। पैसे को छोड़कर अपने मुल्क के साथ जो है वो यकजा होकर एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा होकर और मुहिब्बे वतन हो के अपने मुल्क के लिए सोचें। कोई कैसा है ये छोड़ दें, आप ये देखें कि आप मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं। किसी की करप्शन देखने से पहले ये देखें कि आप कहाँ करप्शन कर रहे हैं। अगर आप बस ये तालिब इल्म खुद को देखें तो आपको उस्ताद काम दे और आप ना करके जाएं, वो भी एक करप्शन है। करप्शन तो हमारे माशरे में ऐसे रच बस गई है कि हम उससे छुटकारा नहीं हासिल कर सकते, लेकिन हम अब यकजा होने की हमें ज़रूरत है और हमारे लिए ये लम्हा फ़िक्री है कि हम जिस मोड़ पे खड़े हैं। तो मैं आप सब लोगों को यही जो है ना वो पैगाम दूंगा, यही मैसेज दूंगा कि यकजा हो जाएं, अपनी कौम के साथ फेयर हों, अपने मुल्क के साथ फेयर हों और अपनी आर्मी के साथ फेयर हों, क्योंकि अब हमारी आर्मी है तो हम हैं। अगर आर्मी नहीं होगी तो पाकिस्तान नहीं होगा, अगर पाकिस्तान नहीं होगा तो दुनिया में हमारी इज़्ज़त नहीं है। ओके सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।